تو یہ فکر کو نماز پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر افکار کا سلسلہ اس دوا سے بھی ختم نہ ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کے نہا خانوں سے ان اسباب کو نکال پھینکنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ کن چیزوں کی وجہ سے دل میں یہ افکار جنم لے رہے ہیں۔ اور یہ بات تو یقینی ہے کہ دل کو ہمیشہ اس چیز کی فکر لاحق رہتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے اہم ہو، اور دنیاوی اشیاء کو اہم بنانے والا سبب شیطانی خواہشات ہی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان خواہشات اور تعلقات پر اپنے نفس کی پرزور ملامت اور مذمت کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دھاری دار منقش خوبصورت چادر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس کو زیب تن فرما کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اسے اتارا اور فرمایا اسے ابو جہم کو واپس کر دو، اس نے مجھے دوران نماز فتنے میں ڈالا، اور ابو جہم سے ایک دوسری چادر لیا۔ ایک بہت خوبصورت منقش رنگین کڑھائی دار مطلب ایک چادر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نہیں، بہت قیمتی چادر تھی، انہوں نے پہنی اور نماز پڑھی۔ لیکن وہ تو اللہ کے رسول کی کیفیت میں کیا تبدیلی آئی ہوگی تو اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن وہ جو ذرہ سی انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے فتنے میں ڈال دیا، میرا خیال لمحے بھر کے لیے اس کی طرف مبذول ہو گیا، فوراً اتار دی اور واپس کر دی اور کہا کہ ایک عام چادر دے دو مجھے۔ اتنی فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز کی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں ہر خارجی چیز جو کہ نماز یا ایون اندرونی داخلی چیز جو بھی انسان کو نماز میں خیالات کا باعث بنے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ سوچیں تھوڑا سا، کیا چیز مجھے تنگ کر رہی ہے نماز میں؟ کوئی لسٹ بنائے انسان تھوڑی دیر کے لیے، ویسے ایک انسان کو ایک پروجیکٹ دینا چاہیے، بیٹھے بیٹھے اگلے 15 منٹ میں سوچیں کہ نماز میں مجھے کیا کیا خیالات آتے ہیں، کیا چیز تنگ کرتی ہے۔ ابھی تو نہیں کریں لیکن کسی وقت بیٹھ کے کریں اور دیکھیں، اور اگلی نماز میں دیکھیں کیا خیالات آتے ہیں اور کیا اسباب ہیں، اس اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جوتے کو نیا تسمہ لگانے کا حکم فرمایا، پھر جب نماز کے دوران اس نئے تسمے کی طرف دیکھا تو حکم فرمایا اسے نکال کر وہی پرانا تسمہ لگا دو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی تو اسے ممبر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سنن نسائی کی حدیث۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے جس میں گھنے درخت تھے، تو انہوں نے دوران نماز دیکھا کہ ایک چڑیا گھنے درختوں میں پھنس کر ادھر ادھر اڑ رہی ہے اور نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ابو طلحہ کو رضی اللہ عنہ کو منظر عجیب سا لگا اور اسے دیکھتے رہے۔ اس دوران انہیں نہیں پتہ چل سکا کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو انہوں نے اپنے فتنے میں مبتلا ہونے کا یہ ماجرا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا یہ باغ صدقہ ہے، آپ جس مصرف میں چاہیں خرچ کر دیں۔ پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ، یہ تھی صحابہ کی فکر۔ ایک باغ میں نماز، ایک چڑیا آ گئی، اس نے مشغول کیا، پورا باغ صدقہ کر دیا۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ تو یہ حضرات فکر کے اسباب کو ہی ختم کرنے کے لیے اس قسم کے کام کیا کرتے تھے اور اسے اپنی نماز کے نقصان کی تلافی کا کفارہ سمجھتے تھے، اور یہی اس مرض کا علاج۔ پھر بھی خیالات آئیں تو کیا کریں؟ فکر اور سوچ کو یکسو کرنے کے جو طریقے ہم نے ذکر کیے ہیں یہ خواہشات کمزور ہونے کی صورت میں تو فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن جس کی خواہشات نفسانی کا سلسلہ بہت وسیع ہو، میرے اور آپ جیسے لوگ، تو شاید ان سے کام نہ چل سکے، بلکہ اس کے لیے تو ہر وقت آپ کو خواہشات سے لڑنا پڑے گا۔ کبھی آپ غالب آئیں گے، کبھی مغلوب ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کی نماز پوری ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہار نہیں ماننی، بلکہ ہمت اور مجاہدے سے کام لینا پڑے گا، اور بار بار زور لگا کر دل کو نماز کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا، اور خواہشات کا باعث بننے والے اسباب کو ختم کرنے کی کوشش میں مستقل کرتے رہنا پڑے گا۔ یہ اس مرض کی ایک کڑوی دوا ہے، اور اس کے کڑوا ہونے کی وجہ سے لوگوں کی طبیعتیں عام طور پہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ یہ جنگ آسان نہیں ہے، اس لیے دوا نہ ہونے سے یہ مرض آہستہ آہستہ لا علاج ہوتا چلا جاتا ہے۔
یہ بڑی اہم بات ہے. یہ لوگ جو اپنی خواہشات کو جب شروع ہوتی ہیں اس وقت اس سے تھوڑی سی جنگ کر کے کنٹرول نہیں کرتے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ لا علاج مرض بن جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بندے بیچارے، اللہ رحم کریں ایسے سب لوگوں کے اوپر اور ہم سب پر بھی، لیکن یہ لوگ بڑے قابل ترس ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بعض اکابرین نے 2 ایسی رکعتیں پڑھنے میں جن میں انہیں بالکل کوئی دنیاوی خیال نہ آئے، کافی کوشش کے باوجود پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو ہم جیسوں کو کیا کہنا. یعنی یہ تو خیر ایک اور لیول کی بات ہے، یہ بالکل زیرو خیال کی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے وہ جو خیالات کی ایک لڑی چل پڑتی ہے اور نماز میں بالکل ہی فوکس نہیں ہوتا. تو ہماری نماز میں سے 1/3 یا آدھا حصہ بھی بغیر وسوسے اور خیالات کے ادا ہو جائیں تو ہم لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ اعمال اچھے کیے اور کچھ برے کیے. اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگ بتائے نا قرآن کے اندر. ایک جو بالکل ہی ظالم لنفسہ ہی ہیں، اور ایک ہے مقتصد درمیانی، اور ایک ہے سابق بالخیرات، وہ آگے بڑھنے والے لوگ نیکیوں میں. تو کم از کم وہ بیچ والے تو ہو جائیں. آدھی نماز ہی چلو بغیر وسوسوں کے ہو جائے ایز اے سٹارٹنگ پوائنٹ. کوشش تو کرنی ہے انشاءاللہ پوری، 100% نہیں ہوگی، 100% نہیں ہوگی. پتہ نہیں عجیب عجیب لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک صاحب کو میں ملا تھا بہت سالوں پہلے، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا اور میں اس سے ایگری بھی نہیں کرتا، لیکن صرف بتانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں نے کسی کے سامنے نماز پڑھی، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہ امام نے بیچ میں نماز توڑ دی. تو اور یہ مستقل امام تھے اور نماز پڑھاتے تھے پوری، اس لیے بتا رہا ہوں. تو کسی ایک نماز کے پیچھے انہوں نے بیچ میں سلام پھیر دیا. تو مقتدیوں نے کہا کیا ہوا؟ نے کہا مجھے کوئی خیال آ گیا. اس کا مطلب وہ جو ساری نمازیں پڑھاتے تھے، جو پوری پڑھاتے تھے، اور یہ ایک ہی دفعہ کا قصہ تھا، وہ کیسی نماز ہوتی ہوگی؟ اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس پہ ایگری نہیں کر رہا کہ ایسا کوئی خیال آیا کوئی خدا نخواستہ نماز توڑے، بالکل نہیں توڑنی چاہیے نماز. لیکن میں تو حیران ہو گیا جب انہوں نے، وہ خود اس نماز میں تھے وہ جنہوں نے مجھے بتائی یہ بات. تو چلیں 50% سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آدھی نماز تو ٹھیک کر لیں، پھر باقی آدھی کی فکر جاری رکھیں انشاءاللہ. انسان اگر آخرت کا طالب ہے تو اس کا دل پہلے ان تنبیہات سے ہرگز غافل نہ ہو جو نماز کی شرائط اور ارکان میں سے ہیں. تو نماز سے پہلے کی شرائط کیا ہیں؟ اذان، طہارت، ستر عورہ یعنی اپنی جو سطر ہے اس کو ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، سیدھے کھڑے ہونا، نیت کرنا. یہ شرائط ہیں. تو ان سے بھی، یہ بھی بہت اہم ہیں چیزیں، ان پہ محنت کرنا ہے نماز کے اندر کے لیے، اس کی محنت بھی ضروری ہے. اذان، طہارت یعنی وضو یعنی کپڑے صاف ہوں، جسم صاف ہو، وضو کی حالت ہو، اپنی سطر کو ڈھانپ کے رکھنا، قبلہ رخ ہونا، سیدھے کھڑے ہونا، نیت کرنا. جب آپ اذان کی پکار سنیں تو اپنے دل میں قیامت کے برپا ہونے کی پکار کی ہولناکی کو یاد کریں. میں کل بھی شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہم نماز پہ، یا پرسوں بات کر رہا تھا غالباً جمعرات کو، میں کہہ رہا تھا کہ نماز کے اوپر تھوڑا، اذان کے اوپر تفکر کیا کرے. تجدید ایمان ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس سے مجھے ایک مسئلہ خیال آ گیا صبح جس نے اقامت پڑھی تھی. دیکھیں اذان اور اقامت کے اندر فرق ہے. اذان کے اندر ہر کلمہ الگ الگ ہیں. اقامت میں اکٹھے ہیں 2 کلمات جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں اور ہر کلمے کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں اذان کی طرح. تو یہ ایسے تو نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر سانس لیا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ تو اذان ہے. اقامت میں اکٹھا پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک سانس میں.
پھر حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، ایک ایک تو جو پیرس ہیں ایک سانس میں پڑھے جاتے ہیں. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ تو فرق ہے اذان اور اقامت کے اندر. اینی وے اذان جب دی جاتی ہے تو یہ جو شہادت تین ہے اس کی تو تجدید ایمان ہے، اور مؤذن اذان دے رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑا تفکر. اذان کی پکار کا جلدی جواب دینے والوں کو اس دن اعزاز و اکرام کے ساتھ اولین و آخرین کے سامنے بلایا جائے گا، تو فوراً اپنے دل میں اس دن کی پکار کو یاد کریں تو اپنے دل میں اس حوالے سے فرحت اور خوشی اور نماز شروع کرنے میں رغبت محسوس کریں گے. تو تصور کریں کہ آپ کو قیامت کے دن کی بشارت اور کامیابی کے لیے پکارا جا رہا ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دے کر مجھے راحت پہنچاؤ، اس لیے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی.